تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے روزوں کو فرض کیا اور انہیں حصول تقوی کا ذریعہ بنایا۔ میں اسی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اسی سے ہدایت طلب کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو انسان کو اچھے انجام کا حقدار بنا دے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو مالک کائنات کے سامنے نماز ادا کرنے، روزہ رکھنے اور قیام کرنے والوں میں سب سے افضل اور بہتر تھے۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو ان پر، ان کے آل و اصحاب پر، اور مضبوط کڑے تھام کر ان کے نقش قدم پر گامزن رہنے والوں پر۔ حمد و صلوات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یہ ماہ رمضان جس کی خوشیاں منڈلا رہی ہیں، جس کے طلوع فجر کا وقت قریب آن پہنچا ہے، جس کے نور سے منور ہونے کے لیے دل بےتاب ہیں، یہ مہینوں کا تاجور ہے اور طاعت کا سرچشمہ ہے، جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، جس کے سائے تلے اسلام کو قوت و غلبہ حاصل ہوا، اور جس کے فضائل بے شمار ہیں۔ یہ ان کے لیے شہسواری کا میدان ہے جو اس کی قدر و منزلت کو پہچان لے، اور روشن سرچشمہ ہے ان کے لیے جو اس کی حقیقت کو جان لے، اور یہ آزادی کا موسم ہے ان کے لیے جو اخلاص سے بہرہ مند ہو جائیں، اور یہ ایمانی باغیچہ ہے ان کے لیے جن کا باطن شفاف ہو اور سوچ و فکر روشن ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رمضان کی ہر رات میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتی ہے۔ آپ نے اور فرمایا، جو رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھ کے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری نے اسے روایت کی۔ اور فرمایا، جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری نے روایت کی۔ یہ ماہ رمضان ہے جس کے خیرات و برکات کا تسلسل تھمنے کا نام نہیں لیتا، جس کے اجر و ثواب بے بہا ہیں، مبارک ہو اس سے۔ کیا یہ مہینہ اس لائق نہیں کہ ہم اس کے لیے شان نشان تیاری کریں، اس کے انعامات کے حصول کے لیے اور اس کی تعظیم و توقیر میں اپنے اخلاق و اعمال کو بلند کریں؟ رمضان کے گنے چنے دن ہوتے ہیں، اس کے لمحات محدود ہوتے ہیں، اور یہ باد نسیم کے تیز جھونکے کی طرح جلدی سے گزر جاتا ہے، زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا۔ ہمیں اپنے نفس کی تیاری، دل کی پاکیزگی اور اپنی روح کی تازگی کے ساتھ رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، اور نفس کی تیاری اپنی مشغولیات و خواہشات کو کم کرنے اور ذہن کو صاف رکھنے سے ہوتی ہے، اور راحت قلبی ذکر و عبادات کو مزید خوشگوار بنا دیتی ہے، انہماک کے ساتھ تسبیح و تحلیل کرنے میں مدد دیتی ہے، اور روزہ دار کو تلاوت قرآن میں لذت اور قیام لیل میں سکون فراہم کرتی ہے۔ جب انسان کے نفس کو قرار ملتا ہے تو منور ہو جاتا ہے، اور جب اسے قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور جب متوجہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی قربت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ دل کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اسے بغض و حسد، کینہ، کپٹ اور دیگر امراض قلب سے پاک و صاف رکھا جائے، کیونکہ یہ بیماریاں اللہ کی رحمتوں کے نزول کے سامنے حائل ہو جاتی ہیں اور انسان کو عبادت کے ذائقے سے محروم کر دیتی ہیں۔ جو دل ان چیزوں میں الجھا ہوا ہو وہ روزے کی حقیقی لذت سے لطف اندوز کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دل بغض و حسد سے لبریز ہو تو قیام کے نور سے کیسے منور ہو سکتا ہے؟ ماہ رمضان کا استقبال مباحات میں کمی اور وقت کے اچھے انتظام کے ساتھ کیا جائے، نہ اسے کھیل تماشے میں ضائع کیا جائے اور نہ ہی گھٹیا اور بیکار چیزوں میں صرف کیا جائے۔ سب سے بہتر